میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ایک کامل اور مکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، اور ایسا دین، ایسا قانون زندگی عطا فرمایا ہے کہ جس قانون میں، جس زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی اور ہدایات موجود ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں اپنے نبی کی کامل اتباع اور تابعداری کا حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز بھی تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں، دیں تمہیں، فخذوہ، تو اس کو تم مضبوطی سے لے لو، اس پر عمل کرو، جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے کیسے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں، تمہیں منع کریں، اس سے تم رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اور دوسرے موقع فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی مان لی، اللہ کے رسول کی مان لی، تو فرمایا کہ اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ جل جلالہ کے حکم کو دیکھ لیں، اور اس کے اندر اللہ کے نبی نے اس حکم کی تکمیل کا، اس کو کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے کو بھی دیکھ لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ جل جلالہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے سب نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نکاح بھی کیے ہیں، شادیاں بھی کی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب اولاد ہوئے ہیں، آپ سے پہلے نبی بھی صاحب اولاد ہوئے ہیں، ان کے بیٹے بھی ہوئے، ان کی بیٹیاں بھی ہوئی ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، 2 کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یک بعد دیگرے ہوا، ایک کا نکاح حضرت عمرو بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان سے ہوا، اور تیسری بیٹی جو تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ تو نکاح کرنا، اپنا نکاح کرنا، اپنی شادی کرنا، اپنے بچیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی چھوٹے بہنوں کی، بھائیوں کی، اپنی اولاد کے نکاح، یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ یہ آج میں تھوڑا اسی عنوان سے کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے نکاح کے بارے میں کہ نکاح کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، صرف سماجی کوئی معاملہ نہیں ہے، معاشرتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے حکم دیا ہے، نکاح کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ تم نکاح کرو، تم نکاح کرو۔ ابتدا کہاں سے کی؟ 2 عورتوں سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو۔ تو نکاح کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر
اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، سرپرست لوگ ہیں، جو والدین ہیں یا جن کو کسی بھی طرح سے سرپرستی حاصل ہے، ان کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ فَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تمہارے عزیز و اقارب میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ماتحتوں میں جو مرد، جو عورتیں، ایامہ کا مطلب بے نکاحے ہیں، جن کے ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، تم ان کی شادیاں کراؤ۔ یہ اللہ نے سورہ نور کے اندر معاشرے کے بڑے لوگوں، سرپرستوں کو اللہ نے اس کا آرڈر دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں بھی حکم دیا فَانكِحُوا، تم خود نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، تمہیں پسند ہوں، تم ان سے نکاح کرو، جو تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال بھی ہوں، ان سے تم نکاح کرو۔ سورہ نور کے اندر اللہ نے بڑوں کو حکم دیا ہے کہ جو تمہارے ماتحتوں میں جو بے نکاحے ہیں، جو بچے، جو بچیاں بلوغ کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں، تو سرپرستوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان کے نکاح کرواؤ۔ تو ایک میں نے یہ عرض کیا کہ یہ نکاح عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ اللہ نے اپنی کتاب مقدس قرآن پاک کے اندر اس کا حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، اسی کتاب مقدس کے اندر اللہ نے نکاح کا بھی حکم دیا۔ اس لیے نکاح کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے، کوئی سماجی معاملہ صرف نہیں ہے، کوئی معاشرتی معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ یہ اللہ نے کتاب اللہ میں حکم دے دیا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس کا حکم دیا۔ فرمایا یا معاشر الشباب، شباب کہتے ہیں جوانوں کو، یا معاشر الشباب، اللہ کی مفرد اے جوانوں کے گروہ، اے جوانوں کی جماعت، فرمایا کہ تم نکاح کرو، علیکم الباء، تمہارے ذمہ لازم ہے نکاح کرنا۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے تمہاری نگاہ پاک ہو جائے گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ بھی پاک ہو جائے گی، تمہاری عزت بھی محفوظ ہو جائے گی، تمہاری نگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان میں اس کا حکم دے دیا، اور بے نکاح رہنے کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے مجلس میں تھا، تو ایک صحابی تھے، وہ کسی قبیلے کے بڑے بھی تھے، سردار بھی تھے، تو حضور کی مجلس میں آتے تھے۔ ایک دن حضور نے، ان کا نام تھا اکاف بن وداع الہلالی، قبیلہ ہلال سے تعلق تھا۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو حضور نے پھر پوچھا، ان کی معاشی حالت پوچھی کہ تمہاری معاشی حالت کیسی ہے، اقتصادی حالت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں؟ ان کا بہت اچھے ہیں، میرے پاس غلام بھی ہیں اور میرے پاس جانور بھی ہیں، میرے پاس جو باندیاں بھی ہیں، یعنی اس زمانے کا جو سرمایہ تھا وہ سارا ان کے پاس موجود تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم نے نکاح کیوں نہیں کر رکھا؟ فرمایا کہ انت من اخوان الشیطان، کہ تو بے نکاح جو پھر رہا ہے معاشرے کے اندر، تو شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کا بھائی ہے۔ اور فرمایا کہ ان شأننا التزویج، ہماری جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ تو نکاح کے ساتھ ہے۔ اور اگر فرمایا اسی روایت کے اندر کہ اگر تو اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو عیسائیوں کے راہبوں والی زندگی گزار رہا ہے۔ عیسائیوں کے راہب جو ہے، ان کے مولوی، وہ شادیاں نہیں کرتے، اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔
شادیاں نہیں کرتے پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو اسی طرح سے زندگی گزارتا رہا تو عیسائیوں کے راہبوں والی زندگی گزارا ہے۔ ان شأننا التزویج، ہم مسلمان ہیں، ہمارا طریقہ تو شادی کر کے نکاح کر کے زندگی گزارنا ہے۔ تو اس لیے یہ نکاح بہت بڑی عبادت ہے، اور جب یہ عبادت ہے، اور کیونکہ انسان بھی ہم انسان بھی نکاح کرتے ہیں، جانور جو ہے ان کے ہاں نکاح نہیں ہے، کہ جانوروں ہیں ان کو تو وہ کسی چیز کے مکلف ہی نہیں ہے، تو وہ بے نکاح بھی زندگی ان کی اسی طرح گزرتی ہے زندگی۔ تو جو لوگ آج کے معاشرے میں بھی کہتے ہیں کہ چلو نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے مرد عورت آپس میں تعلق قائم کر لیں، رہیں، نکاح کی بندیوں کی کیا ضرورت ہے، تو انسانیت سے ایسے لوگ نکل جاتے ہیں، وہ جانوروں والی زندگی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ نکاح انسانوں میں ہوتا ہے، جانوروں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں نہیں ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات، ایک دفعہ مجھ سے عورت نے مسئلہ پوچھا کہ ایک مرد عورت ہیں، وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، بغیر نکاح کے اکٹھے رہ رہے ہیں، اب ان کا بچہ بھی ہے، اب بچے کو جب اسکول میں داخل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی ولدیت کیا لکھوائیں؟ میں نے کہا یہ مسلمان ہیں یہ کہ بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، انہوں نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ تو کتنی بڑی گمراہی، کتنی بڑی ضلالت کی بات ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو ان صحابی کو حضور نے فرمایا اگر اسی طرح موت آ گئی تو راہبانہ موت مر جاؤ گے تم، عیسائیوں والی موت مر جاؤ گے تم۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر میرا نکاح پڑھا دیں۔ تو اسی مجلس میں ایک صحابی تھے حضرت کلثوم بن وداع یا اس طرح کو نام تھا ان کا، تو ان کو حضور نے فرمایا کہ ان کی بیٹی ہے، ان کو پیغام دیا بھائی ان کو نکاح کی ضرورت ہے، تم اپنی بچی کا نکاح ان سے کرا دو۔ حضور انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ حضور نے وہیں خطبہ پڑھا اور نکاح کرا دیا، حضور نے نکاح کرا دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیز، حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ ایک نماز کہ جب اس کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ میت جب تیار ہو جائے تو پھر مزید نہ تاخیر کرو، فوراً جنازہ پڑھ دو، جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دو۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بے نکاحی عورت یا بے نکاح مرد اس کے جوڑ کا خاوند یا بیوی مل جائے تو پھر نہ تاخیر نہ کرو، پھر فوراً نکاح کر دو، فوراً نکاح کر دو۔ تاخیر کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کا اگلی حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی رشتہ لے کر آتا ہے کہ جس کے تمہیں دین پر بھی اعتماد ہے اور اس کے اخلاق پر بھی تمہیں اعتماد ہے، دیندار بھی ہے با اخلاق بھی ہے، فزوجوہ، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا فزوجوہ، تو تم جس کا وہ رشتہ لینے آیا ہے، تمہاری بہن ہے یا بیٹی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو، نکاح کر دو۔ فرمایا الا تفعلوا، اگر تم نے اس آدمی سے جو تمہارے پاس رشتہ مانگنے آیا ہے، تمہاری بہن یا بیٹی کا، اس کے اخلاق پر بھی تم راضی ہو، اس کے دین پر بھی راضی ہو، اس کے باوجود تم نے اس سے اپنی بیٹی بہن کا نکاح نہیں کیا، فرمایا تکن فتنۃ و فساد کبیر، پھر معاشرے میں فتنہ پھیلے گا، پھر بہت بڑا فساد پھیلے گا، بے حیائی کا اور گمراہی کا وہ دروازہ کھولے گا، پھر تم اس کو بند نہیں کر سکو گے، بند نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے اللہ کے امیر نے بھی حکم دیا۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ مالی پوزیشن، اس کی مالی پوزیشن بناتے رہتے ہیں ہم۔ بعض اوقات بچے پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر پڑھتے پڑھتے بعض ان کے اپنی زندگی کا ایک جو سٹائل بن جاتا ہے، ایک معیار بن جاتا ہے، اس معیار سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر ساری زندگی اسی طرح گزر۔ ہم بہت سے ایسی عورتوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے صرف اپنا ایک پڑھ لکھ گئی ہو،
پڑھ لکھنے کے بعد ایک زندگی کا ایک معیار بنا لیا اور اپنا ایک معیار بنا لیا کہ مجھے اس معیار کا جب تک خاوند نہیں ملے گا میں شادی نہیں کروں گی۔ وہ معیار ڈھونڈتے ڈھونڈتے رشتے آتے رہے، صرف معیار اپنا نہیں بدلا، معیار سے تھوڑا سا نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی، 40 سال سے بھی اوپر عمر ہو گئی، اب تو معیار تو گیا، اب کوئی عام رشتہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں، تو اب ساری زندگی اسی طرح سے گزرے گی۔ میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ اسی طرح سے اب بھی ان کی یعنی انہوں نے شادی پہلے کر لی اور پھر ایک خاوند شادی کی، باہر رہتی ہیں امریکہ میں، اور وہ مرد جو ہے تھا اچھا، لیکن اس کے برابر کماتا نہیں تھا، وہاں ڈاکٹروں کے بڑے پیسے ہوتے ہیں، تو اس کے برابر کماتا نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیا، پھر اور کیا، وہ بھی اچھا تھا لیکن اس کے برابر کماتا نہیں تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ایسے ہی زندگی گزار رہی ہیں، پریشان حال ہیں، عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک وقت ہمیشہ آدمی جوان نہیں رہتا، ہمیشہ جسم طاقتور نہیں رہتا، عمر کے ایک سٹیج پر آدمی کو پہنچ کر اپنے پارٹنر کی، اپنے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو خدمت میاں بیوی عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر ایک دوسرے کی کر سکتے ہیں، تیسرا بندہ وہ خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ نکاح اللہ کا حکم ہے اور عبادت ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا، اس لیے بھی عبادت ہے یہ۔ تو اس لیے جب عبادت ہے، اور میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ بہت لمبی عبادت ہے یہ۔ نماز ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ ہم جماعت سے کھڑے ہونے سے 1 منٹ پہلے آتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں، جتنی دیر امام ہمیں باندھ کے رکھتا ہے ہم رکتے ہیں، اور جب امام سلام پھیرتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ویسے بات کر رہا ہوں کہ ہم 5 منٹ 7 منٹ نماز میں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، سنتے نفل اگر پڑھیں زیادہ سے زیادہ چلو ایک وقت کا آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 5 نمازوں کے ہمیں یعنی 2 گھنٹے لگا دو، 2.5 گھنٹے لگا دو روز کے۔ لیکن جب نکاح عبادت ہے تو اب ایک لڑکے لڑکی کا اگر بچے کا نکاح ہو گیا 20 سال کی عمر میں، اور ان کی جا کے انتقال ہوتا ہے جا کے 80 سال کی عمر میں، 85 سال کی عمر میں، تو 20 سے لے کر 80-85 سال تک کا یہ 60 سال کا وقت جتنا ان کا گزرا ہے، یہ سارا کا سارا عبادت کے اندر گزرا ہے، سارا کا سارا عبادت کے اندر، اتنی لمبی عبادت ہے یہ۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے کا ایک رسم ہے اور ہم نکاح کروا کے یہ ایک رواج پورا کر رہے ہیں، سماج کا، معاشرے کا ایک رسم اور رواج ہم پورا کر رہے ہیں۔ تو رسم و رواج یہ نہیں ہے نکاح، یہ ایک عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے جب عبادت ہے تو اس میں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اور احادیث، خطبے میں احادیث پڑھی جاتی ہیں۔ اس عبادت ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اجعلوا فی المساجد، کہ نکاح مسجد میں کیا کرو۔ اگر بہت مجبوری نہیں ہے، مجبوریاں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، بہت سی ہیں نہیں ہیں، بنائی ہوئی ہیں، ہماری ناک بہت بڑی ہو جاتی ہے، ہم بہت سے ہمارے تعلقات والے ایسے ہو جاتے ہیں جن کا سٹیٹس اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر آنا بھی اپنے لیے بعض اوقات وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ہم مسجد میں کیسے بلا لیں، مسجد میں کیسے بلا لیں۔ ابھی کل ہم مری میں ایک جگہ گئے، گلیات میں، وہاں مسجد ہے اور اس کے ساتھ مدرسہ بھی ہے، اس کے سامنے ایک، اب تو ریٹائر ہو چکا ہے وہ بندہ، سرکاری محکمہ جنگلات کا کوئی بڑا تھا خیبر پختونخوا کا، تو مسجد والوں نے اپنی دیوار کے ساتھ مدرسے کا پینا فلیکس لگایا ہوا تھا، پینا فلیکس۔ تو اس بدبخت نے کہا میری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میں مسجد و مدرسے کے سامنے رہتا ہوں، اور ان سے پینا فلیکس مسجد کا، مدرسے کا اس نے اتروا دیا۔ سرکاری افسر تھا، سرکار جو چاہے کر سکتی ہے، لیکن ان کے اوپر بھی ایک سرکار ہے، جب ان کی سرکار ختم ہوگی تو پھر وہ سرکار اپنا حساب کرے گی ان سے۔ آج تو جس کو چاہے جس چیز میں مرضی ڈال دیں، جو مرضی اس کے ذمہ لگا دیں، اٹھائیں برکہ اس سے، اور کہ ہم نے جو ہے نا لاہور سے اس کو اٹھایا ہے،
تو بہرحال یہ عرض کرو، نکاح ایک عبادت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے کسی عزیز کا نکاح کرنا چاہو، یہ بہت لمبا موضوع ہے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، یہ میں اس کو انشاءاللہ چلاؤں گا۔ نکاح ہے، پچھلے جمعے میں نے والدین کے حقوق عرض کیے، آج میں نکاح پر بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اگلے جمعے بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اولاد کی تربیت ہے، 5 سال کے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، 10 12 15 سال کے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچے بالغ ہو جائیں پھر تربیت کیسے کرنی ہے، پھر آگے ان کی زندگی موت تک اللہ کے نبی نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی کے اللہ کے نبی نے ایک ایک بات کو اللہ کے نبی نے بہت کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا۔ ہم اس کو معلوم نہیں کرنا چاہتے، معلوم اس لیے نہیں کرنا چاہتے تو عمل نہیں کرنا چاہتے، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی بچے بچی کا جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ لاربع، لمالہا، پہلی چیز جو آنکھ پر وہ دیکھی جاتی ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اور کسی درجے میں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ لڑکا آخر کچھ کرتا بھی ہے یا نہیں، یعنی کوئی بالکل نکما تو نہیں ہے، کیونکہ دین بھی نکمے کو پسند نہیں کرتا، فارغ کو دین بھی پسند نہیں کرتا، ڈھیلا ڈال نکما آدمی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کے مال کی، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ولدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یدک، فرمایا سب سے زیادہ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ صرف اور صرف اس کا دین دیکھنے کی چیز ہے کہ دیندار ہے یا نہیں ہے، دیندار ہے یا نہیں۔ دینداری میں کیا دیکھنا ہے؟ دینداری میں یہ دیکھیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے یا نہیں، اللہ کا تقوی بھی ہے یا نہیں۔ اس لیے ہم نکاح کے خطبے میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں نا، میں نے آیت پڑھی ہے، 3 آیات پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبے میں مسنون ہیں، ان میں سے کسی آیت میں نکاح کا لفظ نہیں ہے، تقوی کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، دوسری آیت بھی تیسری آیت بھی نکاح کے خطبے میں یہی پڑھی جاتی ہے۔ تو کیا دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خدا کا خوف ہے یا نہیں، اس لیے کہ اگر خدا کا خوف ہے دل میں، تقوی ہے دل میں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا اس کو یقین ہے، تو پھر اگر خاوند ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اور اگر بیوی ہے تو خاوند کے حقوق ادا کرے گی۔ دل میں تقوی نہیں ہے تو پھر دونوں اتنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں کہ ان میں سے جو بھی دوسرے کو جو نقصان پہنچانا چاہے بڑی آسانی سے پہنچا سکتا ہے، بڑی آسانی سے نقصان پہنچا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا چوتھی چیز جو دیکھنے کی چیز ہے وہ تقوی ہے، دین ہے۔ اور 5ویں چیز جو ہے بخاری کی روایت، اس میں اللہ کے نبی فرمایا کہ 5ویں چیز اخلاق ہے، اخلاق ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے۔ جس کے ساتھ ہم اپنے بچے بچی کا نکاح کر رہے ہیں، بہن بھائی کا نکاح کر رہے ہیں، اس کے اندر یہ چیز بھی دیکھنے کی ہے۔ اور جو یہ جب دیکھا جاتا ہے یہ، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ میں ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، عوام کو دیکھتے تھے کہ لوگوں کے حالات کیسے ہیں، میری عوام کس حال میں زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کو احساس ہوتا تھا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ اس کی پوچھ عمر سے ہوگی، اس لیے پھرتے تھے۔ اور ہمارے حکمران پھر ہی نہیں سکتے، پھر کے دیکھیں نا ذرا روڈ پر، ان کا کردار بہت اونچا ہوتا ہے نا، اس لیے یہ باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر پھرتے تھے، رات کو ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، گلی سے گزر رہے تھے، اندر سے آواز آئی۔ ماں نے بیٹی کو آواز دی کہ بیٹی پانی میں، دودھ میں تھوڑا آج پانی ملا دو
آج دودھ کم ہے، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ جو دودھ لینے والے آئیں گے ان کو دودھ پورا ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ اماں، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کر رکھا ہے، انہوں نے روک رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے بھی منع کر رکھا ہے، تو میں کیسے دودھ میں پانی ملا دوں؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹی عمر ابھی کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کو کون سا معلوم ہوگا کہ انہوں نے دودھ میں پانی ملا دیا ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا کہ اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ ہر عمر بار سن رہے ہیں، عمر نے دروازے پر نشان لگا دیا، چلے گئے۔ صبح کو اپنا غلام بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر سے ماں بیٹی کو بلا کے لاؤ۔ دونوں حاضر ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے تمہاری رات کی گفتگو سن لی ہے۔ ماں تو گھبرا گئی، ان کا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان دونوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، بیٹا عبداللہ بھی تھا، عبد الرحمن بھی تھا، ایک بیٹا عاصم بھی تھا۔ تو بیٹوں سے کہا کہ دیکھو مجھے اگر نکاح کی ضرورت ہوتی نا تو میں اس بچی سے نکاح کر لے، اس بیٹی سے میں نکاح کر لیتا، اس لیے کہ اس کا تقویٰ، اس سے میں متاثر ہوا ہوں کہ جو رات کی تنہائی میں بھی کہتے ہیں کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اگر مجھے نکاح کی اس وقت حاجت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو میں اس سے نکاح کرتا، تم میں سے جس کو نکاح کی حاجت ہو تم اس سے نکاح کرو۔ وقت کا امام، وقت کا امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک کچے مکان کے اندر رہنے والی بچی سے اپنے شہزادے بیٹے کا نکاح اس کو آفر کر رہا ہے۔ بڑے دونوں نے کہا کہ ابا جان ہماری تو شادیاں ہوئی ہیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹا بیٹا حضرت عاصم بیٹا تھا حضرت عمر کا، تو انہوں نے کہا ابا جان میں تیار ہوں، میں تیار ہوں نکاح کرنے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے سے کیا۔ کس بنیاد پر کیا؟ تقوی کی بنیاد پر کیا۔ مال کو نہیں دیکھا، صرف خاندان کو نہیں دیکھا، بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، صرف تقوی دیکھا کہ یہ اللہ کی بندی رات کی تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے جب کوئی بھی پاس نہیں ہے، تو اس لیے اس کا انتخاب کیا، نکاح ہو گیا۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی کا آگے بیٹا ہوا ایک، جس کو تاریخ جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کو جو ہے عمر ثانی کہا جاتا ہے، جس نے اپنے زمانے میں، بنو امیہ کے ہیں یہ، اپنے زمانے میں وہ عدل و انصاف قائم کیا ہے کہ پہلے عمر کا زمانہ لوگوں کو یاد کرا دیا ہے، جس کے زمانے میں بھیڑیے اور بکریاں اکٹھے جو ہے وہ ایک گھاٹ سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ بیٹا اللہ نے، اس بیٹے کی نانی وہ بیٹی ہے جو رات کی تنہائی، جس کا انتخاب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ نکاح، پہلی بات عرض کیا کی ہے کہ نکاح عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے یہ، اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے نکاحوں کے اندر۔ پھر نکاحوں کے رشتوں کے اندر جو انتخاب کا معیار ہے وہ دین ہونا چاہیے، اسی کو دیکھ کر نکاح کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ نے کو صالح اولاد عطا فرما دیتے۔ باقی کچھ باتیں ہیں وہ جو میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔